بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سائنسدان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک بہترین کار تحفے کے طور پر پیش کروں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ یہ سن کر بیٹا خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا بہت اچھا لگے گا۔ تو باپ نے کہا کہ یہ کار دنیا کی جدید ترین کاروں میں سے ایک ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے۔ وہ کیا؟ بیٹے نے تشویش بھرے لہجے میں سوال کیا۔ تو باپ نے کہا کہ یہ کار اپنی مرضی سے چلتی ہے اور اپنی مرضی سے رکتی ہے، اور اس کا یہ سسٹم ڈرائیور کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نیز یہ خامی دور بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ خبر سن کر بیٹے کی امیدوں پر گویا برف پڑ گئی ہو۔ اس نے کہا کہ ابا جان، ایسی سواری کس کام کی کہ جب اسے روکیں تو چلے، جب چلائیں تو رک جائے۔ ایسی کار کسی راہگیر کو کچل سکتی ہے، کسی اونچائی سے گر سکتی ہے۔ یہ کار منزل تک پہنچانے کی بجائے منزل سے دور کرنے کا سبب ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں بغیر کار کے ہی بہت اچھا ہوں۔ میرے خیال میں اگر میں اور آپ بھی اس فرزند کی جگہ ہوتے تو یہی یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہتے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسی کار کو تو ناکارہ سمجھتے ہیں جو اپنے مالک کے قابو میں نہ ہو، لیکن اس شخصیت کو کچھ نہیں کہتے جو نفس کو قابو کرنے کی بجائے اس کے خواہشات کا شکار بن سکی ہو، نفس کو قابو کرنے کی بجائے اس کی خواہشات کے تابع ہو چکی ہو۔ انسانی نفس جب قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر جسم کا ہر عضو اس کی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کبھی آنکھیں گندے مناظر دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، تو کبھی زبان بد کلامی کرتی ہے، کبھی ہاتھ دوسروں کے گریبان تک پہنچتے ہیں، تو کبھی پاؤں بدی کی راہ پر نکل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ دیگر تمام اعضاء اور دماغ بھی سب اسی خواہشات کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور بندہ شیطان کے بنائے ہوئے نقش قدم پر چلتا ہوا اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ روزہ اسی منہزور گھوڑے کو قابو کرنے کا نام ہے۔ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ ٹریننگ بھوک، پیاس اور جنسی ضروریات سے اجتناب کے ذریعے انسانی نفس کے سفلی تقاضوں کو کمزور کرتے ہوئے بالآخر اس کا کنٹرول انسان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اس ایک ماہ کی تربیت سے انسان کا پورا وجود اللہ کی بندگی میں رہنے کی مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اگلے 11 ماہ منہزور نفس کی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھ سکے۔ اگر کوئی اس تربیت سے بھی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے تو وہ نفس اسی ناکارہ کار کی مانند ہے کہ جو کسی کام کی نہیں اور جس کے استعمال پر بھی خطرہ ہے اور منزل پر بھی پہنچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ذوالجلال ہمیں اس مبارک مہینے کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اثرات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔